السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی مدارس کے سلسلے میں اتر پردیش حکومت اپنا حکم نامہ واپس لے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کا یو پی حکومت کے چیف سیکریٹری کو مکتوب۔ مدارس اسلامیہ کو ملک کے آئین نے تحفظ فراہم کیا ہے، اس کی شناخت کو مٹانے کی کوشش نہ کی جائے۔ دوستو، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ جمعیت علماء ہند نے دینی مدارس کے سلسلے میں اتر پردیش حکومت کے حالیہ حکم نامے کو غیر آئینی اور اقلیتوں کے حق کو ضبط کرنے والا عمل بتایا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ بلا تاخیر اس کو واپس لیا جائے۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے اتر پردیش حکومت کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری، نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس، ایڈیشنل چیف سیکریٹری، پرنسپل سیکریٹری اقلیتی فلاح و بہبود اور وقف یو پی اور ڈائریکٹر اقلیتی فلاح و بہبود یو پی کو خط لکھ کر اس غیر آئینی اقدام سے باز رہنے کی اپیل کی ہے۔ واضح ہو کہ قومی کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال NCPCR کے خط و کتابت کی بنیاد پر یو پی حکومت نے 26 جون 2024 کو ہدایت جاری کی ہے کہ امداد یافتہ اور تسلیم شدہ مدارس میں داخل غیر مسلم طلباء کو علیحدہ کیا جائے اور ان کا داخلہ سرکاری اسکولوں میں کیا جائے۔ اسی طرح غیر تسلیم شدہ مدارس کے تمام طلباء کو جبراً رسمی تعلیم کے لیے سرکاری پرائمری اسکولوں میں داخل کرایا جائے۔ اس حکم نامے سے ریاست میں ہزاروں آزاد مدارس متاثر ہوں گے، کیونکہ اتر پردیش وہ ریاست ہے جہاں بڑے بڑے آزاد مدارس ہیں، جن میں دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء لکھنؤ وغیرہ شامل ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے مکتوب میں واضح کیا ہے کہ اولاً NCPCR امداد یافتہ مدارس کے بچوں کو ان کے مذہب کی بنیاد پر علیحدہ کرنے کی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ ملک کو مذہب کے نام پر بانٹنے والا عمل ہوگا۔ دوسری طرف یہ سوال اہم ہے کہ پورے ملک کو چھوڑ کر NCPCR نے اتر پردیش سرکار کو ہی ہدایت جاری کیوں کی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ تعلیم کا انتخاب بچوں اور ان کے والدین کی مرضی کا معاملہ ہے کہ وہ کس طرح کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی ریاست شہریوں سے تعلیم کے انتخاب کا حق نہیں چھین سکتی۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ یہ حیرت انگیز ہے کہ NCPCR کے چیئرمین پرسن مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کر کے فیصلے سنا رہے ہیں، حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا یہ عمل آئین ہند کے حصہ سوم کے تحت شہریوں کو دی گئی دستوری ضمانت کی خلاف ورزی پر مبنی ہے۔ دوسری طرف مدارس سے متعلق معاملہ معزز سپریم کورٹ کے سامنے زیر التواء ہے، جہاں الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مقابلے تفصیلی عبوری ہدایت جاری کی گئی ہے، اس لیے عدالت سے باہر جا کر کسی فیصلے سے گریز کیا جائے۔ صدر جمعیت علماء ہند نے کہا کہ دینی مدارس ہندوستانی معاشرے کے مختلف طبقات کو تعلیم یافتہ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مذکورہ بالا ہدایات مدارس کے مثبت کردار کو داغدار کرنے کی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین ہند میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ مذہبی اور لسانی اقلیتیں اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے طور پر چلا بھی سکتی ہیں۔ حکومت اتر پردیش کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مدارس کی علیحدہ قانونی حیثیت اور شناخت ہے، جیسا کہ رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2009 کے سیکشن 5(1) میں مدارس اسلامیہ کو مستثنیٰ قرار دے کر تسلیم کیا گیا ہے۔ لہٰذا جمعیت علماء ہند مطالبہ کرتی ہے کہ 26 جون 2024 کے حکومتی حکم نامے کو واپس لیا جائے اور 7 جون 2024 کو NCPCR کے مکتوب کو رد کیا جائے، تاکہ مسلم کمیونٹی کے آئینی حقوق کی حفاظت ہو اور مدارس کے طلباء آزادی سے تعلیم حاصل کر سکے۔ ناظرین و سامعین، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور اس پیغام کو تمام مسلمانوں کے درمیان شیئر ضرور فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔